وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر أتحب أن تدخل الجنة فاقصر من الأمل واجعل الموت نصب عينك واستحيي من الله حق الحياة. صلوات بر محمد وآله. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام باقر ابن محی الدین کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر محمد و آل محمد. کبھی کبھی منزل بڑی سخت ہو جاتی ہے پڑھنے کی، خاص طور سے جب علماء حضرات زیادہ ہوں. اور دوسرا سخت مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ موت کے عنوان سے مجلس ہے، کوشش میری رہتی ہے کہ اسی عنوان سے گفتگو کی جائے، چونکہ جب انسان 1-2 دن کے اندر انتقال کر جاتا ہے تو غم تازہ ہوتا ہے، اور جو تعزیت دینے آتے ہیں ان کو بھی موت تھوڑا تھوڑا یاد رہتی ہے، ورنہ انسان تو بھول ہی جاتا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، بلکہ وہ جو اپنے ایک صحابی جناب ابو ذر کو ایک طولانی وصیت کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں. اس نصیحت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں پیغمبر اسلام جناب ابو ذر سے پوچھتے ہیں: اے ابو ذر اتحب ان تدخل الجنہ، اے ابو ذر کیا جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ اب بتائیے، اگر کوئی جنت کی ضمانت لے رہا ہو تو کون ایسا شخص ہے جو کہے گا کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا؟ ہر انسان، بالخصوص مسلمان جو ہر عمل، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہر عمل کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ جنت میں داخلہ مل جائے. اور قرآن آواز دیتا ہے فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب. لہذا پوچھا ابو ذر سے، جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں داخلہ چاہتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا نعم یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، آپ پر فدا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، بتائیے راستہ کیا ہے؟ پیغمبر نے 3 راستے بتائے. پہلے بھی میں گفتگو کر چکا ہوں ان 3 پوائنٹ پر، لیکن تیسرے پر میں نے مفصل گفتگو کی ہے. آج دوسرے پر، یعنی جو موت والا ہے، اس پر گفتگو کروں گا. فرماتے ہیں 3 راستے ہیں. پہلا راستہ کیا ہے؟ فاقصر من العمل، اپنی امیدوں کو، اپنی تمناؤں کو کوتاہ کرو، کم کرو. ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے کہ بالکل امید کرنا چھوڑ دو، تمنائیں کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ امید پر دنیا قائم ہے، امید پر دنیا قائم ہے. اور یقین جانیے اگر انسان کے نفس کے اندر یہ امید نہ ہوتی، یہ تمنائیں نہ ہوتی، تو یہ دنیا اتنی رنگا رنگ نہ ہوتی. یہ دنیا کی رنگا رنگی، یہ دنیا کی چکا چوت، یہ دنیا کی ترقی، یہ دنیا کی زیبائی، سب کی سب مرہون منت کس کے ہے؟ تمنا اور آرزو کے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور راستے میں ایک کھیت پڑا، دیکھا ایک کسان ہے جو کھیتی کر رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نے دعا کی، اے پروردگار عالم، اس کسان کے اندر سے تمنائیں اور امیدوں کو نکال دے۔ دعا قبول ہوئی۔ جناب عیسیٰ نے کیا دیکھا؟ وہ کسان بیلچا چھوڑ کر، پھاوڑا وغیرہ جو بھی لیے ہوئے تھا وہ چھوڑ کر وہیں پر سو گیا اور دیر تک ویسے ہی پڑا رہا، زمین پر بے حرکت پڑا رہا۔ جناب عیسیٰ نے پھر دعا کی، اے پروردگار عالم، اس کی امیدوں کو، اس کی تمناؤں کو واپس دے دے۔ دعا قبول ہوئی، واپس ملی۔ اس کی تمنا اس کے دل میں، اس کے نفس میں واپس آئی پروردگار عالم کے حکم سے، اور وہ پھر ویسے ہی کام کرنے لگا جیسے پہلے کام کر رہا تھا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں یہ تمناؤں کا پایا جانا، یہ امیدوں کا پایا جانا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یقین جانو، اگر یہ امیدیں، یہ تمنائیں انسان کے دل میں نہ ہوتی تو کوئی کسان کھیت نہ کرتا اور کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو یہ تمناؤں کا پایا جانا، یہ امیدوں کا پایا جانا انسان کے نفس کے اندر، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بہت کم تمنائیں کی ہیں تاکہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے؟ اگر آپ دیکھیں پوری تاریخ بشریت میں آپ کو ایک ہی گھرانہ ملے گا، وہ ہے اہل بیت کا گھرانہ۔ ان کے علاوہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے بے نیاز ترین زندگی گزاری ہو۔ یہی وہ گھرانہ ہے جنہوں نے کم سے کم امید لگائی دنیا سے، اللہ سے تو ہمیشہ لگائے ہوئے تھے۔ کم سے کم تمنائیں کی ہیں اس دنیا میں، کم سے کم آرزویں رکھی ہیں اس دنیا میں۔ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈل ہے، یہ ان کی سیرت کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے اور توجہ کیجئے، وہ اہل بیت عمدہ لباس کی تمنا کیا کرے؟ انسان دنیا میں رہتا ہے تو تمنا کیا کرتا ہے، امیدیں کیا کرتا ہے؟ بہترین لباس ہو، بہترین مکان ہو، بہترین کھانا ہو، بہترین رہنے کی جگہ ہو، یہی تو کرتا ہے۔ اب آئیے اہل بیت نے کیا نیاز ترین زندگی گزاری ہے۔ اہل بیت کو عمدہ لباس کی تمنا کیا ہو؟ جن کو پروردگار عالم نے انما کی چادر پہنا دی ہو۔ اہل بیت کو بہترین کھانے کی تمنا کیا ہو؟ جسے پروردگار عالم جنت سے کھانے بھیجتا ہو۔ اہل بیت کے لیے تخت و تاج کی ضرورت کیا ہے؟ جس کے لیے پروردگار عالم نے لافتہ کا تخت بچھا دیا ہو۔ لہذا بے نیاز ترین زندگی گزاری ہے، اور اس بے نیاز ترین زندگی گزارنے والوں میں سب سے بے نیاز ترین شخصیت کا نام ہے مولا کائنات، جنہوں نے کم سے کم تمنائیں کی ہے، کم سے کم آرزویں کی ہیں، بہت کم تمنائیں کی ہے۔ ارے جس نفس سے انسان تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، مولا کائنات نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کے وہ نفس ہی بیچ دیا، یعنی اس دن سے نفس علی نفس اللہ ہو گیا۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو پیغمبر نے فرمایا، جنت میں جانا چاہتے ہو، پہلی چیز کیا ہے؟ فاقصر من العمل، جو آرزویں ہیں تمہارے دل میں، آرزوؤں اور تمنا اور امیدوں کو کم کرو۔ دوسری چیز پیغمبر نے کیا فرمائی؟ وَجْعَلِ الْمَوْتَ نُصْبَ عَيْنِكَ، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے قرار دو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَاسْتَحِي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جو اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے ویسی شرم و حیا کرو پروردگار عالم سے۔ دوسری چیز پر گفتگو کروں گا، وَجْعَلِ الْمَوْتَ نُصْبَ عَيْنِكَ، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے قرار دو، یعنی ایسا ہو کہ تمہارے ذہن اور آنکھوں میں یہ ہو
کب موت آ جائے، ہر لحظے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر لمحہ موت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ مولا کائنات وصیت کرتے ہیں اور واز کرتے ہیں، کہتے ہیں اوصیکم بذکر الموت، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ وہ ہمارے باپ ہیں نا، پیغمبر نے کیا فرمایا، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، باپ کی حیثیت سے وہ وصیت کر رہے ہیں اپنے چاہنے والے کو، اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، اوصیکم بذکر الموت، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ پھر فرماتے ہیں مولا کائنات عجبت لمن نسی الموت، عجبت لمن نسی الموت حتی یرا من یموت، مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو موت کو بھولا بیٹھا ہے، جبکہ وہ روز کسی نہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے، رشتہ دار اٹھے، کوئی نہ کوئی روزانہ کسی نہ کسی کو دنیا سے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تعجب ہے ایسے انسان پر جو موت کو روزانہ دیکھتا بھی ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے، پھر بھی موت کو بھولا بیٹھا ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو دنیا کے لیے اس طریقے سے عمل کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہو، جیسے ہمیشہ رہنا ہو۔ آج نہیں کیا، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ایک مہینے بعد کر لیں گے، ہوتا ہے گا۔ دنیا کے لیے عمل ایسے کرو جیسے تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ دوسرا ٹکڑا وہ فرماتے عجیب ہے، کہتا ہے دنیا کے لیے ایسا عمل کرو جیسے ہمیشہ تمہیں دنیا میں رہنا ہو، اور آخرت کے ایسے عمل کرو جیسے ابھی جانا، آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے ابھی تمہیں موت آئے گی۔ اب سیرت دکھا دوں جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، اپنے گھر سے شوہر کے گھر یعنی علی کے گھر آئی ہیں، پہلی رات ہے، پہلی رات کو عام طور سے دلہن خوش ہوتی ہے، عام طور سے وہ ظاہر سی بات ہے پہلا دن ہوتا ہے، افسردہ بھی ہوتی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، میں نئے گھر میں آ گئی ہوں۔ لیکن جناب شہزادی پہلا دن اور آئی ہیں علی کے گھر، رونے لگے اور زارو قطار گریہ اتنا بڑھ گیا، مولا نے پوچھا اے شہزادی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیوں آپ گریہ فرما رہی ہیں؟ تو شہزادی نے فرمایا آج اس انتقال نے مجھے اس انتقال کی یاد دلا دی۔ دیکھیے انتقال کا مطلب یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ جو ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں دوسری دنیا میں، اسی کو کہا جاتا ہے انتقال۔ انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو انتقال کہا جاتا ہے۔ شہزادی نے کیا کہا، آج اس انتقال نے مجھے اس انتقال کی یاد دلا دی۔ کس انتقال نے؟ یعنی شہزادی بتانا چاہتی ہیں آج جو میں اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر آئی ہوں، اس انتقال نے مجھے اس انتقال کی یاد دلا دی کہ اسی طریقے سے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے۔ یعنی عین خوشی کے موقع پر بھی شہزادی نے موت کو فراموش نہیں کیا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے ہر وقت موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ کیوں اتنی تاکید ہے حدیثوں میں اور روایتوں میں موت کو یاد رکھنے کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اسے آخرت یاد آتی ہے، وہ دنیا یاد آتی ہے، اور جب آخرت یاد آتی ہے تو انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کچھ تو اچھا کام کر لیں، کچھ تو نیکیاں کر لیں، کچھ تو اچھائیاں کر لیں، نیکیاں کر لیں، اچھائیاں کر لیں۔ لہذا انسان نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، اور نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی اگر ہے اس دنیا میں تو وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ یہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں یہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہوتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نجات کا بھی ذریعہ ہوتی ہے۔ موت کے منہ سے بھی انسان نکلتا ہے، برا سے برا کام بھی کیا ہوتا ہے تو توبے کا سبب بنتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ
سلوک، اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک انسان کو سید الابرار بنا دیتا ہے قیامت کے دن. اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک مرنے کے بعد بھی ان کے قبر کے پاس جانا بھی کہا گیا ہے کہ مغفرت کا سبب ہوتا ہے، بخشش کا سبب ہوتا ہے، تمہارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ذرا توجہ کیجیے، وہ ماں باپ جن کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا دنیا میں نیکی کر لی تو اتنا کچھ مل جاتا ہے. جن ماں باپ کو خدا نے پیدا کیا ہو، اس خدا سے اگر ہم نو لگائیں تو کتنا کچھ مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ خدا کتنا کریم ہے جس نے ہمیں بن مانگے ہمارا وجود دے دیا ہو. اگر صحیح طریقے سے ڈھنگ سے ہم مانگ دیں اس سے تو کیا کچھ نہیں دے سکتا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا بچوں نے والد کے انتقال پر یہ مجلس کا انعقاد کیا ہے. تو نیکیاں جو کی جاتی ہیں، نیکیاں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوتی ہیں. اس دنیا میں صرف نیکیاں آخرت میں ہی کام نہیں آئیں گی، بلکہ اس دنیا میں بھی نیکیاں کام آتی ہیں. اور ان تمام نیکیوں میں سب سے اہم نیکی، سب سے عظیم نیکی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 9 آپ پڑھیں گے، اس کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ واقعہ پیغمبر اسلام سے نقل ہے اصحاب الرقیم کے بارے میں. ام حسبت اصحاب الرقیم عجبا. اس ذیل میں آپ دیکھیں گے، تفسیر میں دیکھیں گے واقعہ نقل ہوا ہے. واقعہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے، 3 لوگ تھے، 3 عابد تھے. وہ سفر پر جا رہے تھے. ظاہراً 2-3 طریقے سے یہ روایت ہے. ظاہراً وہ عابد تھے، عبادت کے لیے جا رہے تھے. اور جب وہ عبادت کے لیے گئے ہیں یا سفر پہ گئے ہیں تو بارش آ گئی اور موسلا دھار بارش آ گئی. جب بارش آ گئی ہے تو ان تینوں نے غار کو دیکھا اور سوچا اسی میں جا کر پناہ لے لیں. لہذا پناہ لی اسی غار میں گئے. اور اتفاق ایسا ہوا، آدھی طوفان اور بارش، موسلادھار بارش ہوئی. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بڑا سا پتھر پہاڑ سے ہوتا ہوا آ گیا اور غار کا منہ ہی بند ہو گیا. وہ لوگ غار کے اندر پھنس گئے اور اتنا اندھیرا ہے غار میں، ایک دوسرے کو کوئی دیکھ نہیں پاتا. سن رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے. اب ایسی جگہ پر جب یہ تینوں پھنس گئے، اب کریں تو کیا؟ موت سامنے ہے. کریں تو کیا؟ موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو ایک نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، ہم مصیبت مشکلات میں دوچار ہو گئے. ہو سکتا ہے کوئی گناہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہو. لہذا گناہ کی وجہ سے اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی نیکیاں یاد کرنی چاہیے. ہمیں اپنی نیکیاں یاد کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ان نیکیوں کے سبب سے، ان نیکیوں کی وجہ سے پروردگار عالم ہمیں نجات دے دے اور یہ پتھر ہٹ جائے اور ہم باہر نکل جائیں. لہذا اب تینوں نے سوچنا شروع کیا، اپنی اچھی نیکیاں سوچنا شروع کیا کہ زندگی میں کون سی ایسی نیکی ہے جو ہم نے سب سے، میری نظر میں سب سے اہم ہے اور بڑی خلوص سے میں نے اس کو کیا ہے، انجام دیا ہے. پہلے نے کہا، ہاتھ اٹھایا، اے پروردگار عالم تو گواہ ہے، تو حاضر و ناظر ہے، تو جانتا ہے میں ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا. اس کا عاشق ہو گیا تھا. اس کی محبت میں جب گرفتار ہوا، اس کا عاشق ہوا تو میں چاہتا تھا کہ اس کو پالوں، اس سے قربت حاصل کروں. لہذا اس سے پانے کی جب کوشش کی تو اس نے کہا پہلے 100 اشرفیاں لا کر دو. لہذا جیسے تیسے ہو سکا میں نے اس کو پانے کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے میں نے 100 اشرفیاں اکٹھا کی. اور اکٹھا کرنے کے بعد جب اس کے پاس گیا ہوں تو کہا یہ 100 اشرفیاں ہیں. اب میں نے سوچا اس کے ساتھ بدکاری کی جائے، غلط کام انجام دیا جائے. ایک مرتبہ اس نے کہا تم نہیں آتی، تم میرا حق مہر توڑنے جا رہے ہو، تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے اے پروردگار عالم، وہیں سے وہ اشرفیاں اس کو دی اور میں نے گناہ نہیں کیا، واپس چلا آیا. اے پروردگار عالم، اگر میرا یہ واپس آنا، گناہ سے رک جانا، یہ واپس آنا خوشنودی اور رضا کے لیے تھا، اے پروردگار عالم اس پتھر کو ہٹا دے.
اس کی دعا قبول ہوئی, ذرا سا پتھر ہٹا, اتنا پتھر تھا کہ روشنی آ سکتی تھی. اب روشنی آئی تو اجالا ہوا, امیدیں ان کی بڑھی کہ ہاں نیکیاں ہمارے نجات کا سبب بن سکتی ہیں. اب اس کے بعد دوسرے نے کہا دوسرے سے کہا تم اپنی نیکیوں کو یاد کرو. دوسرے نے نیکیاں یاد کرنا شروع کی اور کہا اے پروردگار عالم, میں کشاورز, میں کسان, کھیتی کرتا ہوں لیکن خود کھیتی نہیں کرتا ہوں بلکہ مزدوروں سے میں نے یہ کام لیا, اور جب مزدوروں کو بلایا کھیتی پر لگایا تو ان سے یہ طے کر لیا تھا کہ تم لوگوں کو آدھا آدھا درہم مزدوری دوں گا. ان لوگوں نے مزدوری کی, سب کو میں نے مزدوری دی. ایک ایسا شخص تھا جو آیا آ کے کہنے لگا میں نے سب سے زیادہ محنت کی ہے, حالانکہ بات طے ہو چکی تھی, لیکن آ کر کہہ رہا ہے میں نے سب سے زیادہ محنت کی ہے لہٰذا مجھے 1 درہم دو. اور میں اسے آدھا درہم, چونکہ بات ہو چکی تھی, میں اسے آدھا درہم دینا چاہتا تھا, اس نے درہم لیا نہیں, واپس چلا گیا. اس آدھے درہم سے میں نے تجارت شروع کی, اور جب تجارت شروع کی اس آدھے درہم سے تو تجارت میری یہاں تک پہنچی کہ 10,000 درہم تک میری تجارت پہنچ چکی. اس آدھے درہم سے جو تجارت شروع کی تھی 10,000 درہم تک وہ تجارت پہنچ چکی. ایک دن وہ آیا اور ملاقات ہوئی, وہ تقاضا کرنے لگا تو اے پروردگار عالم, چونکہ میں نے تجارت اسی کے آدھے درہم سے شروع کی تھی, وہ الگ سی بات ہے کہ اب 10,000 درہم تک پہنچ گئی ہے, میں نے پورا تجارت کا 10,000 روپیہ اس کو دے دیا. اے پروردگار عالم, اگر یہ میرا عمل تیری خوشنودی کے لیے تھا, تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں مشکلات سے نجات دے, یہ پتھر ہٹا دے. پتھر ذرا سا اور ہٹا, اتنا ہٹا کہ ہاتھ جا سکتا تھا, سر جا سکتا تھا, پورا جسم نہیں نکل سکتا تھا. تیسرے سے کہا تم اپنی نیکی یاد کرو. اب اس نے نیکی یاد کی تو اس نے جو نیکی یاد کی ہے یہ اسی کے متعلق بیان کرنا تھا. اب اس نے جو نیکی یاد کی کہا اے پروردگار عالم, میرا یہ رول تھا اور یہ طریقہ تھا, میں جب گھر کے باہر جاتا تھا, کام کر کے آتا تھا تو اپنے ماں باپ کے لیے دودھ لاتا تھا, اور دودھ لانے کے بعد انہیں پلاتا تھا, پھر وہ سوتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آنے میں دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو چکے تھے, میرے آنے میں دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو چکے تھے. اب میں نے سوچا ایک مرتبہ کہ یہ دودھ کا پیالہ یہیں پر رکھ دوں, پھر دوسری مرتبہ یاد آیا اگر یہیں پر رکھ لوں تو کیڑے مکوڑے آ جائیں گے, اس میں چلے جائیں گے, اور پھر میرے ماں باپ جب اٹھیں گے اور پیئیں گے تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائیں. تو پھر دوسرے لمحے مجھے یاد آیا کہ میں اٹھانا بھی نہیں چاہ رہا تھا, کہ ہو سکتا ہے اٹھاؤں تکلیف ہو, ناراض ہو جائیں, ناراحت ہو جائیں, لہذا میں نے ویسے ہی میں کھڑا دودھ لے کر, دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ رات بھر کھڑا رہا. صبح میں جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو میں نے دودھ ان کو دیا ہے اور ان لوگوں نے پیا ہے, دعا دی ہے اے پروردگار اگر یہ میرا عمل تیری خوشنودی کے لیے تھا, تیری رضا کے لیے تھا تو ہماری مشکل کو آسان کر دے, اس پتھر کو ہٹا دے. اب کیا تھا, ایک مرتبہ شدت سے پتھر ہلا اور پورا کا پورا پتھر ہٹ گیا, ان لوگوں کو نجات مل گئی. دیکھا آپ نے, اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے, ماں ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو خود تو نجات ملتی ہے, وہ دوسروں کی بھی نجات کا سبب بنتا ہے, دوسروں کو بھی نجات کا سبب بنتا ہے. اور یہی نہیں, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں دیکھو ایسے شخص کو دوست مت بنانا جو اپنی ماں باپ سے لڑا, ایسے شخص کو دوست مت بنانا جو اپنے ماں باپ سے لڑا ہو. کیوں؟ اس لیے تم نیکیوں سے دور ہو جاؤ گے, رحمت پروردگار سے دور ہو جاؤ گے, مشکلات میں رہو گے, مشکل میں اضافہ ہو جائے گا, مشکل سے نکل نہیں پاؤ گے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا کتنی عظیم نیکی ہے کہ انسان
خود کو بھی نجات مشکل سے نجات دلا سکتا ہے، دوسروں کو بھی مشکلات سے نجات دلا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا اچھا بن جائے، وہ اپنے ماں باپ کا اچھا بن جائے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرنا نجات کا سبب بنتا ہے، موت کے منہ سے انسان نکل سکتا ہے۔ اور دوسری بات، ماں باپ کے ساتھ جو انسان نیکی کرتا ہے تو پروردگار عالم آسمان سے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے یفتح ابواب السماء بالرحمہ، یعنی آسمان کے دروازے، ایک دروازہ نہیں، آسمان کے دروازے، بہت سے دروازے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر انسان 4 چیزیں انجام دیتا ہے۔ 2 چیزیں بیان کروں گا، بقیہ 2 چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ 4 چیزیں انجام دیتا ہے، 4 موقعوں پر، 4 جگہوں پر آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے پروردگار عالم کھول دیتا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے دروازے آسمان کے کھول دیتا ہے۔ دوسرا، جب بیٹا یا بیٹے، اولاد اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ انسان اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایک دروازہ نہیں کھلتا ہے، دروازے کھلتے ہیں، اور صرف وہ فائدہ مند، وہ فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت عظیم نعمت ہے ماں باپ، قدر کرنا چاہیے جن کے ماں باپ اس دنیا میں موجود ہے، باحیات ہے، اور جن کے حیات نہیں ہے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ بھی میں بیان کروں گا آئندہ۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نیکی، محبت کرنے سے انسان کو نجات ملتی ہے، انسان موت کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ آسمان سے رحمتوں کے دروازے پروردگار عالم کھول دیتا ہے، سب کے لیے کھولتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا؟ بھی برا سے برا انسان ہو، اگر ماں باپ کو ذریعہ بنا لے وہ برائی ختم ہو جاتی ہے، گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اصحاب کا مجمع ہے، پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اصحاب سے کچھ کہہ رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ما من عمل قبیح۔ علماء کا مجمع، ماں بھی کہہ رہے ہیں اور قبیح بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے گا، ما من عمل قبیح، کوئی بھی ایسا برا عمل نہیں ہے جو میں نے انجام نہ دیا ہو، الا وقد عملت، کوئی بھی ایسا برا عمل نہیں ہے جو میں نے انجام نہ دیا ہو، ہر برا عمل انجام دیا ہے۔ یا رسول اللہ حلی توبہ، کیا میرے لیے توبے کا راستہ ہے؟ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ ہر برائی میں نے انجام دی ہے، کوئی تو راستہ ہوگا، کیا کوئی راستہ ہے؟ پیغمبر نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ماں تو زندہ نہیں ہے، میرے والد زندہ ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا جاؤ اپنے والد کی خدمت کرو، نیکی کرو، جتنا ہو سکے نیکی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جتنا تم سے ہو سکے ان کے ساتھ نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وہ چلا گیا، جب جانے لگا، دور چلا گیا تو پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ یعنی ماں باپ بھی نجات کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن جو اثر ماں کے خدمت کرنے میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو والدین برا سے برا عمل کیا ہے، والدین نجات کا سبب بنیں گے، تمہارے اچھے بننے کا سبب بنیں گے۔ اب انسان ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے
کہ جس کے والدین زندہ ہیں وہ تو خوش قسمت ہے، لیکن جس کے زندہ نہیں ہے وہ کیسے کرے، وہ کیسے نیکی کرے، وہ کیسے ان سے رابطہ برقرار کرے؟ پیغمبر ہی ارشاد فرماتے ہیں سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہ بعد موتہا. بہت عظیم حدیث ہے. جو شخص بھی اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو نیکیاں کرنے والوں کا سردار بنا دے گا. کتنی عظیم منزل ہے. موت کے بعد زندہ ہو، نیکی کر رہے ہو تو کتنا عظیم اجر و ثواب مل رہا ہے. مر گئے، والدین دنیا سے اٹھ گئے، چلے گئے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے کہا سید الابرار بنا دے گا پروردگار عالم. آئے پروردگار عالم کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. کہا نیکی کرو. کیوں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے؟ اس لیے حکم دے رہا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے جاؤ گے تو تم ایک دن تو سمجھو گے جو جس پروردگار عالم نے ماں باپ کو ایسا بنایا ہے وہ پروردگار کتنا کریم ہوگا. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. کہا سید الابرار، قیامت کے دن سید الابرار بنا دیا جائے گا جو شخص ان کے مرنے کے بعد والدین کے لیے نیکیاں کرتا ہے. لہذا اب نیکیاں کیسے کی جائیں؟ ماں باپ تو چلے گئے ہیں، نیکیاں کیسے کی جائیں؟ راستہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ روش کیا ہے جس کے ہم نیکیاں کریں؟ قسم خدا کی پوری دنیا میں مذہب اسلام ایسا، مذہب اسلام نہیں بلکہ یوں کہوں مذہب اہل بیت ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے مرنے کے بعد بھی مرحومین سے رابطہ برقرار کرنے کا طریقہ بتایا ہے. ورنہ دنیا میں لوگ مر جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوتا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن کسی اپنے مردہ مومن کے لیے طلب مغفرت یا طلب رحمت کی دعا کرتا ہے تو یہ دعا اس کے لیے ایسے ہی پہنچتی ہے، یہ دعا اس کے لیے ایک تحفے کی شکل میں پہنچتی ہے. جس طریقے سے ہم دنیا میں کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ تحفے ملنے سے، تحفہ پانے سے خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی مرد مومن اپنے مردہ مومن کے لیے طلب مغفرت کرتا رحمت کرتا ہے تو یہ ایک تحفہ بن کے جاتی ہے اور وہ مرحوم اس تحفہ پانے سے خوش ہوتا ہے. ہے کوئی ایسا رابطہ؟ بتائیے. کسی مذہب کا مطالعہ کیجیے، صرف اور صرف مذہب اہل بیت ہے جنہوں نے ایک نہیں 6-7 راستے بتائے. ایک راستہ نہیں 6-7 راستے بتائے ہیں. مر گئے ہیں والدین، یہ راستہ ہے اپنے والدین اپنے مرحومین سے رابطہ برقرار کرنا. پہلا راستہ کیا ہے جو واجب میں سے آتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ باپ کا انتقال ہوا، باپ نے جو واجبات چھوڑے ہیں، جو واجب روزہ چھوڑا ہے، جو واجب نمازیں چھوڑی ہیں، جو بھی واجبات چھوڑے ہیں وہ کس پر واجب ہے؟ بڑے بیٹے پر واجب ہے. یہ پہلا راستہ ہے ان کو خوش کرنے کا اور رابطہ برقرار کرنے کا، جو روحانی رابطہ برقرار کرنے کا. ٹھیک ہے جو جسمانی رابطہ تھا منقطع ہو گیا، لیکن معنوی راستہ اللہ نے بتایا ہے، اہل بیت نے بتایا ہے. جو واجبات چھوٹ گئے ہیں ان واجبات کی ادائیگی کرو. اگر بیٹا نہیں ہے تو واجب نہیں ہے بیٹیوں پر، لیکن گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو کروا سکتے ہیں، پیسہ دے کر اجارے پر ان کی نماز پڑھوا دیں، ان کا روزہ رکھوا دیں. ہم بڑی بڑی مجلسیں تو کرتے ہیں کہ نہیں، بڑا بڑا کھانا کرتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں کرتے ہیں، لیکن یہ واجب ہمیں یاد نہیں رہتا. ایک بات ہمیشہ میں کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، اگر واجب انجام نہیں دیا ہے اور مستحب کر رہے ہیں تو کچھ بھی میسر نہیں ہوگا. اور مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے، یہ سمجھیے ایک اکائی ہے، اکائی
اور اس کے بعد ایک زیرو لگا دیتے ہیں تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 10. آگے زیرو لگائیے 100، آگے زیرو لگائیے 1000، اسی طریقے سے 10,000 کروڑ لاکھوں جتنا زیرو لگاتے رہیے یہ بڑھتا جائے گا. لیکن اگر ہم اکائی ہٹا دیں زیرو لگاتے رہیں، یہ اکائی ہٹا دیں زیرو لگاتے رہیں، کتنا بھی زیرو لگا دیں، اربوں خربوں زیرو لگا دیں، کچھ معنی آپ کو حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بس یہ سمجھئے واجب یہ ہے، اکائی واجب ہے، بقیہ سب مستحب ہے. یہ زیرو جتنا ہے مستحب ہے. اگر آپ نے اس اکائی کو سنبھالے رکھا، یعنی اس اکائی یہ واجب کو آپ نے برقرار رکھا، اس کے بعد مستحب کرتے جا رہے ہیں تو اس واجب میں اضافہ ہوتا جائے گا. 10 ہوگا، 100 ہوگا، 1000 ہوگا، کروڑ ہوگا، لاکھ ہوگا. ایک صلوات پر محمد وآل محمد. ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں واجبات کو چھوڑ کر حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں، تو بتائیے یہ قبول ہوگا؟ پھر وہی اکائی اور زیرو ذہن میں رکھیے گا. روزہ چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر، واجبات چھوڑ کر ہم مستحبات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. یقیناً واجبات کو پہلے ادا کیجئے، اس کے بعد مستحبات کو کرتے رہیے. چار چاند لگتا جائے گا، آپ کی زندگی خوبصورت بنتی جائے گی، خدا سے بھی رابطہ برقرار ہوتا جائے گا، اہل بیت سے بھی رابطہ برقرار ہوتا جائے گا. ایک صلوات بر محمد وآلہ محمد. تو رابطہ برقرار کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ ان کے چھوٹے ہوئے واجبات کو گھر والوں کو چاہیے وہ پہلے ادا کروائیں. اور عجیب معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، کھانا نہیں کھلایا، انہوں نے تو ہمارا ٹھوک ٹھوک کھایا ہے. عجیب ہے یہ ماحول بن رہا ہے، بڑا ہی افسوس کا مقام ہے. بھائی میرے پاس پیسہ تھا، میں نے جتنا ہو سکا اس مستحبات کو میں کرتا چلا گیا. میرے پاس پیسہ تھا، میں کرتا چلا گیا، کھلاتا چلا گیا. ایک نہیں 10 مجلس میں کھلا دیا میں نے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کی. لیکن ایک مرتبہ تو سوچو، ہو سکتا ہے اس کے پاس استطاعت نہ ہو سکتا ہے استطاعت نہ ہو، اس لیے اس نے ایسا نہ کیا ہو. لہذا ذہن اپنا یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ اہل بیت نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ایک ایسا ماحول بنا دو کہ غریب اس میں جی نہ پائے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی تو سیرت یہ رہی ہے. ایک سلوات پڑھیں. حاکم ہیں مسلمانوں کے، کیا کھا رہے ہیں؟ سوکھی روٹی. اگر کبھی بائی چانس ایسا ہوا 2-3 نعمتیں آ گئی ہیں تو مولا نے کیا کہا؟ اس 2 کو اٹھا لیا جائے، ایک کو پوچھا گیا کیوں مولا؟ کہا اس معاشرے میں، اس میری حکومت میں غریب بھی تو رہتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مولا و آقا خوش لذیذ غذائیں کھا رہا ہے اور ہم سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. یہ سیرت بتائی ہے مولا نے. لہذا کبھی بھی ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ اگر کسی نے مجلس میں کھانا نہیں کھلایا تو اس کی مجلس قبول نہیں ہوگی. اتفاق سے کہیں ایسا نہ ہو اسی کی مجلس قبول ہو جائے، تم نے کھلا دیا اور تمہاری مجلس قبول ہی نہ ہو. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. کیونکہ خدا نیتوں کو جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. جیسی نیت ہوگی وہ خدا جانتا ہے نیتوں کو. ہو سکتا ہے تم نے کھلایا ہو اس لیے تاکہ لوگ کہے بڑا اچھا کھانا تھا، بڑی اچھی لذیذ غذا تھی، بہت لوگوں کو آپ نے کھلایا، بہت بھیڑ تھی. اور قسم عجیب یہ کھانا کھلانا اور یہ ساری چیزیں اتنا زیادہ ہو گیا ہے، معاف کیجئے گا کیا کروں، بات میں بات آ رہی ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے. آپ مجلس حسین کے حوالے سے دیکھ لیجئے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب مجلس حسین نہ رہ کے مجلس پلاؤ ہو گئی. وہ پلاؤ والی مجلس میں جانا ہے کہ نہیں؟ وہ بریانی والی مجلس میں چلو، وہ شرمال والی مجلس میں چلو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے
کیا مطلب؟ آپ شرمال والی مجلس میں جا رہے ہیں، پلاؤ والی مجلس میں جا رہے ہیں، مجلس حسین رہی نہیں گئی. لہذا اپنی نیتوں کو صاف کیجیے، نیتوں کو. اور عام طور سے پھر بات یہ کہہ دوں، یہ جو شب بیداریوں میں جاتے ہیں، انجمن جاتی ہے، اس میں بھی بڑا عجیب عجیب قصے ہوتے ہیں. سنا ہے، کچھ دیکھا ہے، اس لیے تھوڑا نوجوانوں سے میں تھوڑا لگ کے رہتا ہوں. کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اسی بہانے کچھ واعظ و نصیحت ہو جایا کرتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، انجمن کہاں جا رہی؟ فلاں جگہ جا رہی. ارے پچھلے سال تو ان لوگوں نے دال کھلائی تھی، میں نہیں جاؤں. کہاں جا رہی انجمن؟ وہاں جا رہی. ہاں وہاں بریانی ملی تھی، ایسا ناشتہ ملا تھا، ویسا وہ ملا تھا. قسم خدا کی وہ بلا رہا ہے کہ تم اچھا پڑھتے ہو، تم ذکر حسین اچھا کرتے ہو، اس لیے وہ تمہیں بلا رہا ہے. اور تم کس لیے جا رہے ہو؟ کھانے کے لیے جا رہے ہو. اور وہ بھی جب بس چلتی ہے تو اس میں اندر کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ جو ہوتا ہے وہ تو الگ ہوتا ہے. گٹکا پکار بھی نہیں ملا. اب انجمن کے سیکریٹری کو غلط برا والا کہہ رہے، گٹکا بھی نہیں دیا، پکار بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا. ارے کس کے لیے جا رہے ہو؟ اس حسین کے ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہو جو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. نیت انسان کو اچھی رکھنی چاہیے. کھانا ہی کھانا ہے، نیت اچھی رکھو، ذکر حسین کے لیے جاؤ. جس ذکر حسین سے جنت مل جائے، جس ذکر حسین سے جنت کا کھانا ملتا ہو، تم دنیا کے کھانے کے لیے اتنا بے چین ہو. قسم خدا کی نیت اچھی رکھو. ذکر حسین ایک جگہ کرنے جاؤ گے، خدا تمہیں 10 جگہ وعدے دلا دے گا، 10 جگہ اچھی کھانے دلا دے گا. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. یہ ضمناً بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب آئیے، رابطہ کیا ہے؟ پہلا رابطہ ہے واجبات کو پہلے ادا کروا جو چھوٹ گئے ہیں مرحومین کے. دوسرا کیا ہے؟ ان کے لیے صدقہ، خیرات اور نیکیاں کرتا رہے. جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات و نیکیاں کرتا رہے. چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی انسان کرتا ہے تو وہاں پر ملتی ہے. چونکہ وہاں کا ہم ماحول اور حالات جانتے نہیں ہیں، اور یہ وہاں کا سب کچھ ماحول، وہ مردوں کا ماحول ہمیں روایتوں سے ملا ہے. آپ کو بتا دوں، روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اتنا مجبور ہو جاتے ہیں. جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں گئے پھر عمل کا موقع نہیں ہوتا ہے، پھر ان کو یاد آتا ہے. اسی لیے مولا ارشاد فرماتے ہیں، الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں نا، لیکن مولا کہہ رہے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں. دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہیں. جب یہ مریں گے تب بیدار ہوں گے، جب یہ مریں گے تب بیدار ہوں گے. ارے کاش میں یہ کام کر لیتا، اے کاش میں وہ کام کر لیتا، اے کاش وہ کام کر لیتا. موقع جتنا ہے یہی دنیا میں ہے، روایتوں میں ملتا ہے. یہ گھر، یہ روحیں گڑ گڑاتی ہیں، اپنے گھر کے پاس آتی ہیں. جمعرات کو ہے نا، جمعرات جمعہ وغیرہ کو روحیں آتی ہیں، اور یہ جب آتی ہیں التماس کرتی ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹیاں، اے میرے فلاں، اے میرے فلاں، میرے لیے تو کچھ کر دو، میرے لیے کچھ کر دو. اتنا مجبور ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کا ایک بسم اللہ بھی جو ان کے نام سے پڑھا جاتا ہے ان کے لیے گلدستے کے مانند ہوتا ہے. بیان کرنے والا ایک عالم ہے، بزرگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا. اور خواب میں کیا دیکھا برزخ کا عالم ہے. لوگ چلے جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کچھ افراد ایسے ہیں جو آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں جو پیچھے ہیں. ایک دو لوگوں کو دیکھا جو میاں بیوی ہیں، جو بہت ہی پیچھے ہیں، جو کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، پھر لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں. میں نے ان قریب گیا، قریب جانے کے بعد پوچھا، سب لوگ تو آگے چلے جا رہے ہیں، آپ لوگ اتنا پیچھے لڑکھڑا کر گرتے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا وہ جو آگے جا رہے ہیں ان کے گھر والے ان کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، لہذا وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں.
تو آپ کے کا میرا ایک ہی بیٹا ہے جو نہ جانے کس بات پر ناراض ہے، ناراض ہے، کبھی یاد نہیں کیا ہم کو. ہمارے مرنے کے بعد اس نے کبھی یاد نہیں کیا. اے شخص، کیا تم ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ یہ پتا ہے میرے بیٹے کا یہ نام ہے، جانا اور اس سے کہنا کہ ہمارے لیے کچھ نیکیاں کر دے تاکہ یہاں ہمارے لیے آسانی ہو سکے. خواب سے بیدار ہوئے. اب جب خواب سے بیدار ہوئے، پتہ جو بتایا تھا اس پتے پر گئے، دیکھا وہ ایک مچھوارا تھا. ان والدین کا جو بیٹا تھا وہ مچھوارا تھا، کنارے دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا. دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا. یہ گئے اور کہا تمہارا فلاں نام ہے؟ کہا ہاں. تمہارے والدین کا یہ نام ہے؟ اتنے وقت وہ اتنا زمانہ ہو گیا ان کے انتقال کے ہوئے. کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. کیوں، کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے خواب میں تمہارے والدین کو دیکھا جن کی ایسی حالت تھی، انہوں نے درخواست کی ہے تم ان کے لیے کچھ کر دو، نیکیاں کر دو. نہ جانے کس وجہ سے وہ غصہ تھا یا کیا تھا. نہیں ہوتا ہے کہ انسان غصے میں کہتا ہے کہ میرے باپ نے کچھ کیا ہی کیا ہے. ہوتا ہے نا، میرے باپ نے کیا ہی کیا ہے. ارے اتنا بڑا وجود دے دیا، یہ کافی نہیں ہے. اتنا بڑا وجود دے دیا تمہارے باپ نے جس سے تم کما رہے ہو، دیکھ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو. اتنا بڑا وجود دے دیا اور کہہ رہے ہو کہ میرے باپ نے دیا ہی کیا ہے. تو شاید اسی قسم کا وہ آدمی تھا. اس نے کہا ارے کر دو کچھ. وہ بڑے پریشان ہیں. غصے میں اس نے کیا کیا، غصے میں ایک چلو پانی اٹھایا اور کہا لو یہ پانی میں اپنے ماں باپ کے نام سے پھینکتا ہوں. دریا سے اٹھایا اور پھینک دیا خشکی کی طرف. اب یہ نا امید ہو کر چلے آئے. پھر خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ چلے جا رہے، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ چلے جا رہے. ابھی ظاہر سی بات ہے تعجب تو ہوگا، لہذا تعجب ہوا. ارے بھائی ابھی تو ہم نے دیکھا تھا کل خواب میں آپ لوگ لڑکھڑا رہے تھے، آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے، وہ لوگ بڑے دور تھے. ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے. وہ خوش ہو گئے اور ہاتھ پر چومنے لگے. بہت اچھا تم نے کام کیا، بہت اچھا تم نے کام کیا، ہماری بات پہنچا دی، ہمارے بیٹے نے ایک نیکی کر دی. اب یہ حیران، نیکی کیا کی ہے؟ اس نے تو اپنا غصہ دکھایا، کوئی نیکی تو بظاہر کی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے تمہیں وہ نیکی نہیں دکھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا جب وہ چلو میں پانی لے کر پھینک رہا تھا خشکی کی طرح، اتفاق ایسا ہوا اس خشکی پر ایک مچھلی کا بچہ تڑپ رہا تھا جو مرنے کی حالت میں تھا. جب اس نے وہ چلو میں پانی لے کر پھینکا ہے، اس کے چند قطرے اس مچھلی کے اوپر گئے ہیں اور اس مچھلی کو زندگی مل گئی اور وہ اچھل کر پانی میں آ گئی. یعنی اس کو ادھر حیات ملی اور ادھر ہمیں نجات ملی. دیکھا، یعنی غصے میں کی گئی بھی نیکی اگر ماں باپ کے لیے اگر انسان کرتا ہے تو ادھر مرحومین کے لیے کتنا ثواب ملتا ہے. اگر انسان خوشی میں راضی برضا رہتے ہوئے کوئی نیکی کرے تو کتنا ثواب ملے گا. ایک صلوات بر محمد والے. اگر آپ لوگ تھکے نہ ہو تو ایک میں اور کچھ پڑھ دوں. ایک صلوات بر محمد والے محمد. چونکہ ایسا موقع ہوتا ہے تو موت کا جو موقع ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تعزیت کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو دل نرم ہوا ہوتا ہے اس مرنے والے کے لیے. اس لیے کہ ابھی کل ہی دیکھا تھا، کل ہی ہم نے بات کی تھی، کل ہی ہم نے ان کو ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، کل ہی ہم نے ان سے باتیں کی تھی، کل ہی ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. آج وہ نہیں ہے. ایک مرتبہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. جس طریقے سے یہ چلتے پھرتے چلے گئے اسی طریقے سے ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے ہم ذاکروں کو. میں کوشش تو یہی کرتا ہوں موت کی مجلس ہو تو موت ہی کے حوالے سے پڑھی جائے، ماں باپ کی مجلس ہو تو اسی حوالے سے پڑھا جائے، تاکہ کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو بات اثر کرتی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو پہلا راستہ کیا ہے رابطہ برقرار کرنے کا، ان کو خوش کرنے کا؟ وہ ہے واجبات کی ادائیگی. دوسرا کیا ہے؟ صدقہ و خیرات. اور صدقہ و خیرات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں.
بہت سی قسمیں ہیں صدقہ و خیرات کرنے کی. کچھ ایسے صدقے ہیں جس کو کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ، جو قیامت تک جاری رہے گا. اب کچھ ایسے ہیں جو آپ نے کیا ختم ہو گیا، لیکن جو جاری رہے گا، لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے ایسا صدقہ کرے، ایسی نیکی کرے جو جاری رہے. جیسے مان لیجئے مسجد آپ نے بنوا دی یا مسجد میں کچھ چندہ دے دیا، تو یہ جب تک مسجد برقرار رہے گی، آپ نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے چندہ دیا یا مسجد بنوائی ہے، جب تک مسجد برقرار رہے گی ان کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس سے عظیم ثواب کیا ہے؟ صدقہ جاریہ علم ہے. اگر علم کی دولت سے کسی کو آراستہ کر دیا، کسی کو پڑھا دیا، خود پڑھ لیا یا کسی کو پڑھا دیا، تو یہ ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کبھی بھی کمی نہیں آئے گی. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے مان لیجئے میں نے پڑھا، میں بھی ایک استاد ہوں، میں نے پڑھا، میرے استاد میرا استاد کوئی ہے، میرے استاد کے استاد یہ ہیں، مان لیجئے مولانا ارشاد صاحب، بلکہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے 10 کو پڑھایا یا 100 کو پڑھایا، ان 100 نے 10 کو پڑھایا، ان 10 نے 100 کو پڑھایا. اب یہ دیکھیے یہ سلسلہ آپ منقطع نہیں کر سکتے، قیامت تک کتنا سینکڑوں اربوں خربوں تک یہ سلسلہ چاہے گا. یہ ایسا سلسلہ ہے، تعلیم کا ایسا سلسلہ ہے. لہذا کسی کو تعلیم دلوا دیجئے یا کسی کی تعلیم کا خرچ دلوا دیجئے. اور تعلیم اگر اہل بیت کے علوم کی تعلیم ہو تو اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں. ایک صلوات بر محمد والے محمد. ایک صدقہ وغیرہ کرتا رہے. تیسری چیز کیا ہے؟ دعا. انسان ٹھیک ہے کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہے کسی کے لیے، اس کے مغفرت کی تو دعا کر سکتا ہے، مغفرت کی دعا کرے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرے، جو بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے دعا کریں. یہ تیسرا رابطہ ہے جس سے مرحومین خوش ہوتے ہیں اور ان کو ایک تحفے کی شکل میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے جو ان کے لیے برزخ میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. چوتھا راستہ کیا ہے؟ چوتھا راستہ ہے تلاوت قرآن یا سوروں کی تلاوت کرنا. تلاوت قرآن یا سوروں کی تلاوت کرنا یہ ایک ایسا ثواب ہے جس میں مرحومین بھی شامل ہے اور پڑھنے والا بھی شامل ہے، یعنی دونوں کو دو طرفہ ثواب ملتا ہے. اب کون عقل مند انسان ایسا ہوگا کہ جو یہ ثواب نہ لے، ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کوشش کرے گا، ادھر بھی مل رہا ہے مجھے بھی مل رہا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مرد مومن کی قبر پر کوئی انسان 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کرے تو صاحب قبر کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پیغمبر اسلام راستے فرماتے ہیں اگر تم راستے سے جا رہے ہو، جیسے یہاں پر راستے پر قبرستان ہے، راستے پر جا رہے ہو، راستے میں قبرستان اگر پڑی ہے تو تمہیں چاہیے کہ 11 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرو. اگر تم 11 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرنے کے بعد ایصال ثواب کر دو، جتنے بھی مرحومین اس قبرستان میں ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر دو، تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی مرحومین اس میں دفن ہیں ان مرحومین کی تعداد کے مطابق تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تعداد کے مطابق ثواب ملے گا. تو لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ ایک ہے رابطہ برقرار کرنے کا، یعنی تلاوت کرنا، سوروں کی تلاوت کرنا. اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ قل ہو اللہ کی خاص طور سے آپ تلاوت کرنے کتنا ٹائم لگتا ہے. آپ تلاوت کر کے رابطہ برقرار کر سکتے ہو، معنوی رابطہ، انہیں بھی خوش کر سکتے ہو، تمہیں بھی اجر ملے گا، انہیں بھی اجر ملے گا. یہ آخری بات بیان کر دوں. آخری بات کیا ہے؟ کا ایک رابطہ برقرار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قبر کی زیارت کو جاؤ، اپنے مرحومین کی قبر کی زیارت کو جاؤ. ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اسلام زر القبور تذکروا بها الآخرہ، قبروں کی زیارت کو جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. ظاہر سی بات ہے جب انسان قبر پر بہت تاکید کی گئی ہے قبروں پر جانے کی، اپنے مرحومین کے قبروں پر جانے کی بہت تاکید کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب جائے گا تو ہو نہ ہو
ایک مرتبہ تو اسے یاد آئے گا کہ ہمارا عزیز اسی مٹی میں چلا گیا. ایک دن میں بھی جو حرکت کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں, میں بھی بے حرکت ہو جاؤں گا, اسی مٹی میں دفنایا جاؤں گا. آخرت کی یاد آتی ہے. زورو قبور موتاکم فإنہم یفرحون بزیارتکم. اپنے مردہ مومنین کی, مرحومین کی قبروں کی زیارت کو جایا کرو, اس لیے کہ جب تم ان کی قبروں کی زیارت پر کرنے جاتے ہو وہ تمہارے آنے سے خوش ہوتے ہیں. اور اگر تمہارے کوئی حاجت ہے تو اپنے والدین کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرو پروردگار عالم سے. پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور کہا ہے قبروں کی زیارت کو جایا کرو اور ان کو سلام کیا کرو, وہ جواب دیتے ہیں اور اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. اور پھر یہ آخری حدیث بیان کر دوں, منظارہ قبر بوائے ہے, منظارہ قبر بوائے ہے او احدہما. اگر کچھ زیر زبر میں کچھ ادھر ادھر ہو جائے گی تو اصلاح فرما دیجیے گا. فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا. اگر کوئی شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے یا والدین میں سے کسی ایک کی زیارت کو جاتا ہے, والد کی یا والدہ کی کسی ایک کی زیارت کو جاتا ہے, تو پروردگار عالم اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے, بہت ساری نیکیاں لکھتا ہے. عزیزان محترم ذرا توجہ کیجئے, اگر ہم اپنے ماں باپ جو معصوم نہیں تھے, گناہگار تھے, اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں تو ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے. تو اگر ہم معصومین کی زیارت کو جائیں تو کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ اسی لیے ملتا ہے روایتوں میں جب کوئی امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے تو جب ادھر سے پلٹ کر آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ ابھی بطن مادر سے نکلا ہو, یعنی کوئی بھی گناہ کسی طریقے کا داغ اس کے دامن پر نہیں رہتا. ایک صلوات بر محمد والے. لہٰذا یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بیٹوں نے اور بیٹیوں نے اپنے والد کے لیے, والد کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس کا اہتمام کیا ہے اور انتظام کیا ہے. میں ان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, یقیناً باپ کا یا ماں کا یا والدین کا گھر سایہ اٹھ جانا بہت عظیم مصیبت ہے, بہت ہی عظیم مصیبت ہے. لیکن اے بیٹوں اور اے بیٹیوں, تمہارے والد کا سایہ سر سے اٹھا, مسلسل 3-4 دن سے لوگ تمہیں تعزیت دینے آ رہے ہیں اور اتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں. ذرا تصور کیجئے کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہیں جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھا ہے تو رونے نہیں دیا گیا. پہلی بیٹی کون ہے؟ شہزادی فاطمہ ہے, پیغمبر کی لاڈلی بیٹی ہے, جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کی خوشی میری خوشی ہے, اس کا غضب میرا غضب ہے. وہ بیٹی اپنے باپ کے بعد روتی ہے تو اسے رونے نہیں دیا جا رہا ہے. اور روکنے والے کون ہے؟ افسوس کا مقام ہے, پیغمبر کے امتی ہیں جو آ کر کہتے ہیں اے فاطمہ, کیا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں, جب آپ روتی ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے در و دیوار روتے ہیں. یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ پر رویا کرتی ہے تو اتنی مصیبتیں پڑی ہیں, بیٹی نے مصائب پڑے ہیں. اے بابا جان, اگر مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں, اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی, یہ دن رات کی طریقے سے ہو جاتے. یہ پہلی بیٹی ہے. اور ایک دوسری بیٹی کا تذکرہ کروں, سکینہ ہے, جب یتیم ہوئی ہے, بابا قتل کر دیے گئے ہیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے بچوں کے اوپر دست شفقت پھیرا جاتا ہے, مگر ایسے
سکینہ کی مصیبت، جناب سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں، درے لگائے جا رہے ہیں، تازیانے مارے جا رہے ہیں، بندے جینے جا رہے ہیں، آگ لگائی گئی خیمے میں، سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہے۔ راوی کہتا ہے میں بڑھا، سکینہ ڈری، میں نے کہا اے سکینہ ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ کہا یہ بتا دو، یہ پوچھنے والوں یہ بتا دو نجف کا راستہ کدھر ہے؟ ارے نجف جا کر کیا کرو گی؟ وہاں میرے دادا علی رہتے ہیں۔ کہوں گی اے علی، اے دادا علی، آئیے دیکھیے کوئی مجھ پر تماچے مار رہا ہے، کوئی درے لگا رہا ہے، کوئی اذیتیں دے رہا ہے۔ ایک بیٹی کا اور تذکرہ کروں گا، وہ علی کی بیٹی ہے۔ علی کی بیٹی کیسی صابرہ بیٹی تھی، جنہوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہے۔ پیغمبر اسلام کی رحلت ان کی آنکھوں کے سامنے، ماں کے پہلو، ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پہلو شکستہ ہوا، یہ بیٹی دیکھ رہی تھی۔ بابا کا سر شگافتہ ہوا، بیٹی نے دیکھا، بابا کی گردن پر رسی کا پنڈا لگایا گیا، بیٹی نے دیکھا۔ اس بیٹی نے اپنے بھیا کے جگر کے ٹکڑوں کو تخت میں گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہی وہ بیٹی ہے علی کی، جس نے اپنے بھیا حسین کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ یہی وجہ ہے جب رخصت آخر کے لیے مولا حسین آئے ہیں اور آ کر کہا اے بھائی، اے میری بہن زینب، مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھیا کیسے صبر کروں گی؟ حسین نے کہا اے زینب، جیسے تم نے پیغمبر کی، جیسے تم نے نانا کی رحلت پر صبر کیا، جیسے تم نے ماں کی رحلت پر صبر کیا، جیسے تم نے بابا کی شہادت پر صبر کیا، جیسے تم نے حسن کی شہادت پر صبر کیا، ویسے ہی صبر کر لینا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پورا مرثیہ پڑھ ڈالا۔ اے بھیا حسین، جب نانا رسول رخصت ہو رہے تھے تو پورا گھر موجود تھا، بابا موجود تھے، ماں موجود تھی، آپ حضرات موجود تھے۔ جب ماں دنیا سے رخصت ہو رہی تھی بابا موجود تھے، جب بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ دونوں بھیا موجود تھے، جب بھیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ موجود تھے۔ مگر اے بھیا، آپ کے جانے کے بعد یہ زینب کیسے صبر کرے گی؟ آپ کے جانے کے بعد یہ زینب کیسے صبر کرے گی؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے آپ جا رہے ہیں، لگتا ہے نانا جا رہے ہیں، لگ رہا ہے بابا جا رہے ہیں، لگ رہا ہے مادر گرامی رخصت ہو رہی ہیں، لگ رہا ہے حسن رخصت ہو رہے ہیں۔ اے بھیا جاؤ، خدا حافظ۔ کچھ لمحے کے بعد میدان میں آواز گونجی، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ یہی زینب ہے جب قیدے سے چھٹ کر مدینے گئی ہے، سب سے پہلے نانا کے مزار پر گئی ہے۔ اے نانا جان، ارے پرسا قبول کیجئے۔ اے نانا جان، جب کوئی سفر سے آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے، اے نانا میں بھی آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ امام حسین کا پٹا ہوا کرتا
अला ला नुक़्तिल क़ौम ज़ालिमीन। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शान अदर कर्रार है सबकी जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें जो मरीज़ हैं बीमार हैं उनको शिफा इनायत फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मजलिस का सवाब मरहूम ग़ुलाम बाक़िर इब्न मोइनुद्दीन को पहुँच जाए। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिस मरहूम के लिए इरसाल सवाब की मजलिस का इनकाद किया गया है उनके दर्जात को आली फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम ग़ुलाम बाक़िर इब्न